بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے زندگی کی ترنگ سے میدان جنگ تک۔ حبش کی تپتی ہوئی خاک سے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا، ان میں ایک حبش نژاد عبداللہ اسود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ غلامی کی زندگی نے ان کے دل کی خاکستر کو اس طرح رون ڈالا تھا کہ ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امنگوں نے دم توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زلف جانا کی جو خوشبو مدینے سے اڑ کر خطہ زمین دور دور تک پھیل گئی تھی، ایک دن انہیں بھی محسوس ہوئی۔ کسی راہگیر نے ان سے پوچھا، تم نے کچھ سنا ہے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے مدینہ بھی ایک نئی پناہ گاہ ہے۔ رحمتوں کے پیکر میں آسمان سے کوئی عجیب و غریب انسان اترا ہے۔ دلوں کے کتنے ہی ویرانے اس کے قدم کی آہٹ سے آباد ہو گئے ہیں۔ مظلوموں اور مسکینوں کے لیے ان کی شفقتوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ اس کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کام کا دریا لہراتا رہتا ہے۔ اس کی شاداب نگاہیں جلتے ہوئے زخموں کے لیے تسکین کا مرہم ہے۔ اس کے ہونٹوں کا تبسم بجھی ہوئی خاکستر کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ جلدی کرو، میدانوں کے قافلے زمین کے کنارے سے سمٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تم بھی ان کی اڑائی ہوئی گرد میں شامل ہو جاؤ۔ اگر خوبی قسمت سے تم مدینے کے نقصان میں پہنچ گئے تو تمہاری پامال زندگی جگمگا اٹھے گی۔ یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ کی آنکھیں فرتے مسرت سے چمک اٹھی۔ انہوں نے عالم تحریر میں دریافت کیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی سرشت کا کوئی نیا انسان ہو تو البتہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور مسکینوں کا کون حامی ہے؟ روحے زمین کے جو نصیب میں میٹھے بول کے لیے ترس گئے ہیں، بھلا انہیں شفقتوں کی گود میسر آ سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ راہگیر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، اگر تم یقین نہیں آتا تو مدینے اس خطے زمین پر واقع ہے، تم وہاں جا کر تجربہ کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہے، لیکن وہ اس دنیا کا انسان معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے وجود کا سر رشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ کے سینے میں ایک ایسی آتش شوق بھڑک اٹھی کہ جس نے ان کی ہستی کا صبر و قرار چھین لیا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، بےتاب آرزوؤں کی راتیں قیامت کی طرح دراز ہو گئیں۔ ویرانوں سے انس بڑھ گیا، آبادیوں سے وحشت ہونے لگی۔ یکایک ایک دن انہیں پتا چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینے کے ناقصان سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے۔ یہ خبر معلوم کر کے خوشی سے ان کا چہرہ کھل گیا، ان کی پیشانی سے بشارت کا نور چمکنے لگا۔ وہ اضطراب شوق کی بے خودی میں اٹھے اور قافلے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دور سے انہیں اڑتے ہوئے غبار کا طوفان نظر آیا۔ قافلے کی علامت دیکھ کر ان کی روح پر فرحت و بات کے بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی، غم کا سارا بوجھ اتر گیا۔ سب روز چلتے چلتے بالآخر ایک دن وہ حجاز کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل پر قافلے کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب وہ اکیلے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذبہ شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفر نہیں تھا، پر وہ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے۔ ان کے دل نے بے ساختہ آواز دی، شاید یہی مدینے کا وہ ناقصان ہے جن کی گود میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ اور کچھ فاصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چمکنے لگی۔ چند قدم چل کر اب مدینے کی وہ آبادی نظر کے سامنے تھی جہاں پہنچنے کے لیے دل میں جذبہ شوق کا تلاسم برپا ہوا۔ اب رفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے، گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب انہیں مسجد نبوی شریف کے دروازے تک پہنچا کر واپس ہو گئے۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جمال و نور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ، کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انور پر نظر پڑی تو دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ
غم شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار ڈھل گیا۔ روح زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس قدم کے نیچے آ گئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔ مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو چکی تھی۔ بعد اسلام ایمان کے سر رشتے سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئی۔ اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی سینہ صفت میں پرورش پانے والے گوہر کی طرح محفوظ تھے۔ جدھر نکل جاتے ایسا لگتا کہ شفت و اعزاز کی ہر آگوش انہی کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ کبھی جس کا چوکھٹ پر کھڑا رہنا باعث ہار تھا، اب آج اسے پلکوں پر جگہ مل گئی تھی۔ آسمان سے اترنے والے اس نئے انسان کی آواز میں کتنا حیرت انگیز اعجاز تھا، جس نے پلک جھپکتے ہزاروں برس کا مزاج بدل دیا تھا۔ مدینے میں انسانی زندگی کا جو نیا پیمانہ رائج تھا، اسے دیکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ حیران رہا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت کی شفقتوں نے انہیں اس طرح سینے سے لگا لیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سارا غم بھول گئے تھے۔ مسجد نبوی کا صحن ان کی ساری امیدوں کا آشیانہ بن گیا تھا۔ کونین کی نعمتوں کے مراکز میں ان کے لیے کسی بات کی کمی تھی۔ ہر وقت عشق و عرفان کی سرمشتی میں وہ نہال و مسرور رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کا خوشگوار موسم تھا۔ زلف و معصر کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک رہا تھا۔ جلووں کی بکھری ہوئی چاندنی میں دور دیوار چمک رہے تھے۔ اس عالم میں حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضری کا اندازہ بالکل نرالا تھا۔ منہ کھول کر شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سرکار نے بھی ان کے مچلتے ہوئے شوق کا عالم محسوس فرما لیا۔ ارشاد فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ اچانک صبر و ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور روتے بھی کہاں، آخر اس سرکار کے سوائے اس کیتے پر اشکوں کے گوہر کا آشیانہ سا بھی کون تھا؟ سرکار نے اپنی آستین میں ان کی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، رحمت و کرام کا آپ گینا بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں تمہارا معاوضہ شوق سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں۔ اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دل گیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی تمنا کا یوں اظہار کیا، سرکار کے قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد زندگی کی ساری آرزویں پوری ہو گئی۔ آخرت کا بھی کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے لیے سرکار کے دامن کا سہارا بہت کافی ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لیے عہد و شباب کی صرف ایک تمنا باقی رہ گئی ہے، وہ شادی۔ حضور کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا لیکن کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام حبشی کسی کا نہ کوئی گھر ہے، نہ در ہے، نہ کوئی کمائی ہے، نہ دھمائی ہے، ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضور کی چوکھٹ سے لگے رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی ہنر ہی کیا ہے کہ میں زندگی کے اسباب فراہم کروں؟ ساری کونین تو اسی سنگے در پر سمٹ آئی ہے، اب میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ سرکار کے دست و کرم میں کیا نہیں ہے؟ قسمت کی یہ بیج بھی کھل ہی جائے گی، بس ایک نگاہ کرم کی دیر ہے۔ کچھ اس دردناک عاجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرکشت شخص غمِ بیان کی کہ رحمت کی مجسم کو پیار آ گیا۔ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو آرزودہ نہ کرو، تمہارا رشتہ نکاح میں ذمہ میں لیتا ہوں۔ جاؤ بنو کلب کے قبیلے کے سردار کو میرا یہ پیغام بھیج دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت عبداللہ کا چہرہ فٹ مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جان دے رہے ہیں، وہ اپنی لڑکی دینے سے کیوں انکار کر سکیں گے؟ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ عرب کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے عقد نکاح کے لیے نامزد کی گئی تھی۔ دوسرے دن وہ علی صبا خوشی کے ترنگ میں اٹھے اور سیدھے بنو کلب کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کامیابی کے نشاط میں ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، انہیں زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ خوشی کا لمحہ میسر آیا تھا۔ قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اندر سے آواز آئی، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جواب دیا، میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، سردار قبیلہ کے نام اور ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम का नाम सुनते ही दिलों की सरजमीन बदल गई। सारे घर में खुशी का एक तहलका मच गया। दौड़ते हुए आए और ये कहते हुए दरवाजा खोला, अरे ज़हे नसीब, मेरे आका ने क्या पैगाम भेजा है। इससे बढ़कर और क्या मेरी जिंदगी के मेराज होगी कि आज सरकार की चश्मे करम मेरी तरफ मतवज्जा हो गई। अगर आपको इस वीडियो का बकिया हिस्सा देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।